ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي ثم قال أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم 3 مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه رواه الحاکم وقال هذا حدیث صحیح۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں کتاب اللہ اور میری اہل بیت ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کو عزیز ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اہل بیت اور کتاب اللہ، اہل بیت کی محبت، اب صرف اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں جناب ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، واہ 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 سبحان اللہ، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی عادات، ان کے احکام پر چلنا، یہ اہل بیت سے محبت کا اصلی تقاضا ہے۔ یہ اب محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں حضرت امام علی مقام نے وقت کے حاکم سے ٹکر کیوں لی کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اور ان کے احکام کو وہ بدلنا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اہل بیت اطہار سے محبت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے، ہم نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرنا؟ آپ دیکھیں نا جی، انہوں نے کتنی، اب اللہ کے حبیب بھی فرما رہے ہیں نا جی، میری بات تو نہیں نا، کہ آپ جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے اس وقت تک کامیاب ہو۔ کتاب اللہ کے اندر کیا ظالم کے خلاف آواز کو اٹھانا، مظلوم کی مدد کرنا، کیا اس کا ذکر نہیں ہے؟ اہل بیت اطہار کو اگر میں یہ کہوں کہ حضور کی فیملی نے عملی قرآن بن کے دکھایا ہے، قرآن پر ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں اس کی دوسری کوئی ثانی نہیں ملتی، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ البتہ آگے حدیث پاک ہے عن زید بن ارقم فی روایت طویلہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین فنادى مناد وما الثقلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب اللہ طرف بیدی اللہ وطرف بأیدیکم فاستمسکوا به لا تضلوا والآخر عترتی وإن اللطیف الخبیر نبأنی انہما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض سألت ربی ذلکما فلا تقدموہما فتہلکوا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا ولا تعلموہم فإنہم أعلم منکم ثم أخذ بيدی علی فقال من كنت أولى به من نفسی فعلی ولیہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ رواہ طبرانی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس یہ دیکھو کہ تم 2 بھاری چیزوں میں مجھے کسے باقی رکھتے ہو؟ پس ایک ندا دینے والے نے ندا دی، یا رسول اللہ وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز میری اطاعت ہے، بے شک اس لطیف و خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر حاضر ہوں گی، اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا، پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ،
نہ ہی ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، پس جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں میں، تو یہ علی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی کو اپنا دوست رکھے تو اس سے اپنا دوست رکھ، جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا۔ حضرات حسنین کریمین خاتون جنت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو قرآن کس نے سکھایا؟ تو نبی پاک نے۔ کائنات میں حضور سے بڑا کوئی استاد ہے؟ میرے رب کے بعد اگر کوئی اس کائنات روئے زمین پر کوئی صحیح معنوں میں استاد ہے، حضور خود کہ انما بعثت معلم خود کہہ رہے ہیں کائنات میں حضور سے بڑا استاد کوئی نہیں۔ حضور سکھانے والے ہوں، اہل بیت سیکھنے والے ہوں، بچپن سے پہلے دن سے حضرت علی کو بھی بچپن سے حضور نے سکھایا، خاتون جنت کو بھی، حسنین کریمین کو بھی۔ ان کو جب سکھانے والے حضور ہیں، لعاب دان سے گرتیاں دینے والے حضور ہیں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ ان سے زیادہ قرآن کس کو آئے گا؟ آج جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو باغی کہا اور یزید کو رحمت اللہ کہا اور اس کو حق پر کہا، یا اس کو شہزادوں کی جنگ کہہ کے بغاوت، حق و باطل کی جنگ انہوں نے بنا دی، میرا ان سے یہ چھوٹا سا سوال ہے۔ یہ حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے ان کو سکھایا، تمہیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ بھی میں نے پڑھ دیے ہیں، حدیث پاک کا حوالہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کیا گیا، حضرات حسنین کریمین کو شہید کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، جو بھی بندہ کلمہ حق کہے گا دنیا اس کو پسند نہیں کرتی بھائی، سادہ سی بات۔ جو خطیب محافل میں آ کے نا جی آپ سے کہنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ دف بجانا یہ جائز نہیں ہے، یہ جو آپ کھڑے ہو کے نچوا رہے ہیں یہ جائز نہیں، یہ جو آپ نے اس طرح یہ بدتمیز قسم کے اور انتہائی الو کے پٹھے قسم کے نقیب محفل بنا کے رکھیں، جن کو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، شعروں کے ٹوکرے بھرے ہوتے ہیں، ہاں جی شعروں کے اوپر شعر ٹھوکی جا رہے ہیں۔ اور میں اس بات کا جو وہ میرا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ جب آپ ذکر کریں نا تو چاروں یاروں کا اکٹھا کریں۔ کسی نے اپنی جان کو قربان کرنے میں پیچھے قدم نہیں ہٹایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے عثمان غنی تک سب نے۔ آپ پہلے ان تین یاروں کا کریں، پھر اس کے بعد آپ علی علی کریں، کسی اور یار کا ذکر ہی نہیں، علی 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 کر کے آپ نے وہ محفل ہی شیعوں کی محفل بنا دی۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کو ماں کا لال آ کے دکھاؤ۔ وہ قرآن کے عالم تھے، ہم قرآن کے عالم ہوتے ہیں، وہ قرآن کے قاری تھے، ہم قرآن کے قاری ہوتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ جس انداز سے، جس طریقے سے ہم ہر سال رمضان مبارک میں محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہوئے تراویحیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک یاد کرتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں، اس طرح کون کرتا ہے؟ کوئی ہے تو بتا دے۔ جو دعوے دار ہیں ان کی مسجدیں بند ہوتی ہیں، ان کی مسجد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی بسم اللہ کی بے۔ اس کا مطلب یہ ہوا محبت علی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن یاد کیا جائے، محبت علی کا پہلا تقاضا یہ ہے قرآن سمجھا جائے، محبت اہل بیت کا پہلا تقاضا یہ ہے۔ حسنین کریمین کو شہادت کے بعد بھی آپ کے سر انور نیزے پہ چڑھایا گیا تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ تقاضا ہے کہ قرآن سے ایسی محبت ہو جائے۔ اور ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا کہ ہمیں اتنا قرآن بھی نہیں آتا کہ ہم نماز کے اندر صحیح طریقے سے قرآن پڑھ کے نماز کو مکمل کر سکیں۔ یہ ہے حضرت علی سے محبت ہماری جانیں ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حسنین سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت ہماری جانوں کے حصے ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہیں، لیکن صرف زبانی حد تک نہیں، اس کو عملی پیرائے میں جب تک ڈھالا نہیں جائے گا قبلہ، اس وقت تک محبت اہل بیت کا حق ادا
نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔